مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہم نے اس سے پہلی آیات مبارکہ میں جو ہیں اس میں اللہ نے جو حکم دیا ہے اور ہم نے پڑھا ہے وہ یہ تھا کہ عبادت خالص اللہ کے لیے، اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ انبیاء سے جو جھگڑا تھا نا وہ اسی مسئلہ الہ پہ تھا، مسئلہ الوہیت پہ تھا، ورنہ تو کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ تمام کافر، تمام مشرک اللہ کو رب بھی مانتے تھے، خالق بھی مانتے تھے، مالک بھی مانتے تھے، رازق بھی مانتے تھے، تمام عالم کے نظام کے چلانے والا بھی مانتے تھے، اور اللہ کے لیے نمازیں بھی پڑھتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، عمرہ بھی کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، اور تو مسئلے کا جھگڑا ہے ہی نہیں۔ اصل جو اختلاف کی وجہ ہے وہ صرف توحید الوہیت ہے، ورنہ مکے کے لوگ جو ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے تھے، آپ کو صادق مانتے تھے، امین مانتے تھے، اور بڑے بڑے اہم فیصلے جو ہیں وہ حضور پاک سے کرواتے تھے۔ جس کعبۃ اللہ میں اللہ کی رحمت سے آپ آئے ہیں، جب کفار مکہ نے کعبہ بنایا تھا تو کعبہ تو بن گیا، اب مسئلہ پیدا ہوا حجر اسود کا کہ کعبے کی دیوار میں حجر اسود کون رکھے گا۔ اس پر مکہ مکرمہ کے قریش کے تمام قبائل جو تھے، بڑے بڑے قبائل تھے، سارے قبائل جو ہیں انہوں نے کہا بھی دیکھو ہمارا قبیلہ بڑا ہے اور ہماری طاقت زیادہ ہے، ہم حجر اسود رکھیں گے۔ قریش مکہ نے کہا کہ نہیں، ہم تو مجاور ہیں اس گھر کے، ہم حجر اسود رکھیں گے تو بنو عباس، بنو امیہ، قریش، قصی، بنو کلاب، بنو مرہ، بنو ہاشم، سب میں اختلاف پیدا ہوا۔ بعض تاریخی روایات یہ بھی کہتی ہیں کہ اس دور میں کافروں کی ایک عادت تھی کہ کوئی پکی بات کرنی ہو نا جی، اپنے بدن سے کسی انگلی سے خون کاٹ کے پیالے میں ڈالتے تھے، سب ڈالتے گئے، پھر اس میں ہاتھ ڈبو کے ایک دوسرے سے وعدہ کرتے تھے کہ ہم مر جائیں گے، خون کا آخری قطرہ بہا دیں گے لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ حجر اسود کا رکھنا جو ہے اتنا بڑا اعزاز ہے، اتنا بڑا شرف ہے کہ قیامت تک ہمارا نام ہوگا، کیونکہ کعبے کے بنانے میں تو ہم سب شریک ہیں، کوئی پتھر اٹھا رہا ہے، کوئی پتھر لگا رہا ہے، کوئی پیسہ دے رہا ہے، کوئی لکڑی لا رہا ہے، لیکن حجر اسود جو جنت کا پتھر ہے، اور حجر اسود کو بوسہ دینا جو ہے وہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو اس کے ہاتھوں سے جیسے مصافحہ کیا جاتا ہے، گویا مصافحہ کر رہا ہے۔ اور یہ اتنے شان والا پتھر ہے کہ قیامت میں حضور نے فرمایا لہو عینان، اللہ اس کو دو آنکھیں بھی دیں گے، زبان بھی دیں گے، اور اتنی میموری ہوگی اس کی کہ جس نے بوسہ دیا تھا اس کو یاد رکھے گا اور اس کی سفارش بھی کرے گا۔ تو اس لیے ہر آدمی چاہتا تھا کہ یہ اعزاز مجھے ملے۔ آپ کے ہاں دیکھیں نا کوئی بڑا منصوبہ ہو تو افتتاح کرنے کے لیے سب سے بڑے آدمی کو بلایا جاتا ہے۔ جب بالکل ان کے قتل و قتال کی تیاریاں مکمل ہو گئی تو ایک بوڑھا آدمی آیا، اس نے کہا کہ بے وقوف بنتے ہو، اللہ کا گھر بناتے ہو،
اور انجام ایک دوسرے کا خون بہاؤ گے؟ اللہ کا گھر ملانے کے لیے ہے کہ لڑانے کے لیے ہے؟ اچھا احترام کر رہے ہو اللہ کے گھر کا؟ مصیبت یہ ہے نا جی کہ جو عقل میں آ جاتی ہے نا پھر اس سے بندہ ہٹتا نہیں جب تک اللہ ہدایت دے۔ اچھا، کعبۃ اللہ کا ایک احترام یہ بھی کرتے تھے کہ ان کی عورتیں جو ہیں وہ کپڑے اتار کے طواف کرتے ہیں، یہ بھی احترام تھا۔ کیا مطلب؟ انہوں نے کہا جی ان کپڑوں میں ہم نے گناہ کیا ہے تو کعبے میں پہن کے کیسے ہیں؟ تو اللہ کے بندے کپڑوں میں گناہ کیا ہے، کپڑے تو اتار دیے، تو جس بدن نے گناہ کیا ہے اس کو بھی کاٹ کے پھینک دو، بس عقل ہے۔ تو اب ایک آدمی آیا، اس نے سمجھایا کہ اللہ کے بندے اللہ کا گھر بنا رہے ہو اور پھر تم لڑنے کی بھی تیاریاں کر رہے ہو۔ نے کہا کیا کریں؟ نے کہا ایسا کرو کہ قبیلے کے سردار سارے اکٹھے ہو کے رات حرم میں بیٹھ جاؤ۔ اس وقت اتنا بڑا حرم تو نہیں تھا نا، چھوٹا سا حرم تھا۔ کعبۃ اللہ کے باہر یوں سمجھ لو کہ 10 میٹر گول بس۔ اور حرم کے دروازے بند کر دو۔ صبح جو سب سے پہلے حرم میں داخل ہو اس بندے کو اپنا حکم بنا لو، جو فیصلہ کر لے سارے قبول کرو۔ تم کسی کو بتاؤ گے تو نہیں نا تاکہ وہ جلدی آ جائے، کسی کو پتہ ہی نہیں اس بات کا۔ تو سب متفق ہو کے بیٹھ گئے اور اللہ کی شان دیکھیں، اللہ نے کعبے کا وارث، کعبے کا امین، کعبے کا معمار، کعبے کو آباد کرنے والا، کعبے کو بسانے والا، سب سے پہلے حرم میں داخل ہونے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب کفار قریش کی نظر پڑی تو سب خوش ہو گئے، ابشروا ابشروا، او مبارک ہو مبارک ہو، جاء الصادق الامین، پہلا بندہ ہی وہ آیا ہے جو سچا بھی ہے، امانت والا بھی ہے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا قضیہ رکھا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، تو آپ نے اپنی چادر مبارک اتار کے بچھا دی زمین پہ اور فرمایا کہ حجر اسود کو پکڑ کے اس چادر پہ رکھ دو۔ چادر پہ رکھ دیا، فرمایا تمام قبیلے کے سردار چادر کو پکڑ لیں اور اٹھا کے چلیں، سب کا حصہ ہو جائے۔ اب سب خوش ہو گئے کہ ہم سب برابر کے لوگ ہیں، کوئی بڑھ تو نہیں رہا نا، میں بھی اٹھا رہا ہوں وہ بھی اٹھا رہا ہے۔ جب کعبۃ اللہ کے قریب آئے تو فرمایا ٹھہر جاؤ، اب میرا کام ہے کہ اس کو کعبے میں میں رکھوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو کعبۃ اللہ کی اس دیوار میں رکھا